میرے معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے 2 گناہ کیے تھے کہ اپنی باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوچھتی تھی اور یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ تھی، اور دوسری یہ کہ ٹڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ ان 2 معصیت کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا رہے۔ معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو خاتم اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اصل کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرضی الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن کا نام صخرہ تھا، اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خادمہ یمینیہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہدے پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے تھے ویسے ہی اس ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ صخرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنجے سے فراغت پا کر اس خادم یمینیہ سے اپنی انگشتری طلب کی۔ وہ بولی کہ انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تو کون ہے جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دے دی؟ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئے۔ اس نے ہر چند حضرت سے عرض کی، لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ صخرہ جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر چوبدار نے وہاں سے نکال دیا۔ جب ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعظیم و تکریم بھی نہ کی، اور اس تخت گاہ سے باہر نکال دیا، بس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدہ میں پڑے روتے رہے۔ پھر بے طاقتی سے مارے بھوک کی مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ اتفاق نہ کیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر میں آئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی، اور بہت جگہ کوشش کی، اتفاقاً یہاں بھی کسی نے بھی ان پر کچھ اتفاق نہ کی۔ پھر نوکری کی خواہش ظاہر کی، لیکن کسی نے بھی نوکر نہ رکھا۔ پھر یہاں سے بھی بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر گئے۔ مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں سے کہا تم لوگ مجھ کو نوکر رکھ لو اور ہم تمہارا کام کریں۔ تب ماہی گیر نے ان کو 2 مچھلیاں دینی ہر روز مقرر کی اور نوکر رکھ لیا۔ آخر تمام دن گزرا، رات کے وقت 2 مچھلیاں پکڑی گئیں۔ یہی 2 مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملی، ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی مول لی، اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھائے، اور پھر شکر خدا بجا لائے، اور اسی طرح وہ 40 روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے اور کچھ باقی بچی وہ محتاجوں کو دے دیتے۔ پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے، اور 40 دن صخرہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، اور آصف جن سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند ہوشیار تھا۔
جس دن سے وہ تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا، اسی دن سے وہ آصف جن اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، کون ہے؟ اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یمین خادمہ کو جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں ہم لوگ سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ پھر آصف جن نے یہ سن کر یمینیہ سے کہا، بہت اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی توریت خواہاں کو بلا کر تخت گام میں لے جا کر توریت سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دے دی۔ جب وہ لوگ توریت پڑھنے لگے تب وہ صخرہ جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا۔ آخر وہاں سے الگ ہو کر اس تخت سے ایک کنارے پر جا بیٹھا، پھر وہاں بھی نہ ٹھہر سکا، وہ وہاں سے بھی بھاگا اور وہ خاتم حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجا لا کر تھکے ماندے دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سخت پتا اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھلی کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ اے ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہتر ہوگا، اور میں اس کے سوا کسی دوسرے سے بیاہ نہ کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں، اور مجھ کو روز مرہ 2 مچھلیاں اجرت حضور سے ملتی ہیں، انہی کو کھاتا ہوں۔ بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کے خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی ہے اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمے ہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مقام میں جا کر اس کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ و استغفار کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔